بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الثالث والفصل وهو المقول على الشیء فی جواب ای شیء هو فی ذاته۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ شرح تہذیب صفحہ نمبر 77 کے اوپر یہاں سے اس عبارت سے کلیات خمسہ میں جنس، نوع و فصل، تو جنس اور نوع کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اب یہاں سے فصل کو شروع کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَهُوَ الْمَقُولُ عَلَى الشَّيْءِ اے وَهُوَ الْمَحْمُولُ، وہ جو حمل کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، عَلَى الشَّيْءِ کسی چیز کے اوپر، فی جواب ای شیء، فی جواب ای شیء فی هو فی ذاتہ، ای شیء هو فی ذاتہ کے ساتھ سوال کرنے کے جواب میں یہ بولی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں سمجھیں اس بات کو کہ یہ جو فرما دیا ہے کہ المقول علی الشیء، یعنی جو محمول کی جاتی ہے، بولی جاتی ہے کسی چیز پر، اس سے کلیات فرضیہ نکل گئی ہیں، کیونکہ کلیات فرضیہ تو صرف فرض کی جا سکتی ہیں، بولی اور اطلاق کیا جا سکتا اور محمول کی جا سکتی نہیں ہیں۔ اچھا، فی جواب ای شیء، یہ جو فرمایا ہے کہ ای شیء کے جواب میں یہ آئے گا، تو ای شیء کہہ کر نکال دیا ہے جنس اور نوع کو اور عرض عام کو بھی نکال دیا ہے، کیونکہ یہ جو جنس اور نوع ہیں یہ ما ہوا کے جواب میں آتے ہیں، ای شیء کے جواب میں نہیں آتے، اور یہ جو عرض عام ہے وہ کسی کے جواب میں بھی نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ای شیء ہو یا ما ہوا ہو، اس سے سوال تو کسی چیز کی تعریف اور ماہیت، حقیقت معلوم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور عرض عام جو ہے اس سے کسی چیز کی حقیقت و ماہیت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ عرض عام سے تعریف کرنا ہی ٹھیک نہیں ہے، نہ ہی اسے تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ تعریف کسی چیز کو جو ہے اس کا تعارف حاصل کرنا ہے، اس کی شناخت کرنا ہے اور اس کی خصوصیات کو معلوم کرنا ہے، تو عرض عام تو اور زیادہ چیز کو عام کرتا ہے، تو وہ کس طرح کسی چیز کی تخصیص اور تعریف اور وضاحت کر سکے گا۔ اچھا جی، اسی طرح فی ذات ہی کی جو قید لگائی ہے، اس قید سے خاصہ نکل گیا ہے۔ خاصہ کیوں نکل گیا ہے؟ اس لیے کہ خاصہ جو ہے وہ ای شیء ہوا فی ذات ہی کے سوال میں کے جواب میں نہیں آتا، بلکہ وہ ای شیء ہوا فی عرض ہی سے سوال کیے ہوئے جو سوال ہوتا ہے اس سوال کے جواب میں آتا ہے، اس پر محمول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ فی عرض ہی ہوتا ہے، وہ فی ذات ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو میں نے عبارت کے اندر جو چیزیں تھیں ان کے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی ہے، تو اب یہاں یہ یاد رکھیں کہ فصل ہمیشہ چونکہ ذاتی بن کر اپنے افراد کو غیر سے جدا کرتی ہے، فصل چونکہ آپ نے پڑھا ہے کلی ذاتی کی 3 قسمیں ہیں، جنس، نوع، فصل، تو ان میں سے فصل بھی کلی ذاتی ہے، اور یہ اپنے افراد کو، یہ مثلا ناطق ہے انسان کا فصل قریب، تو یہ اپنے انسان کو، اپنے افراد کو، اپنے افراد اس کے کون سے ہیں، یعنی اپنے افراد سے مراد ہے انسان اور اس کے نیچے جتنی بھی جزیات ہیں ان سب کو جدا کرتا ہے۔ کس سے جدا کرتا ہے؟ جنس سے جدا کرتا ہے۔ مثلا قریبی جنس لے لیں آپ، فصل حیوان لے لیں، حیوان جنس قریب ہے تو اس میں تو انسان کے ساتھ بقر، غنم، شجر، دیگر جتنے بھی ہیں وہ سارے شامل ہیں، تو ان سے وہ جدا کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناطق انسان کے لیے کلی ذاتی بن کر اس کی حقیقت میں داخل ہو کر اس کے جو افراد انسانی ہیں زید، عمر، بکر، ان کو جو اجناس ہیں، خواہ آپ جن سے قریب لے لیں یا متوسط لے لیں یا اوپر بعید لے لیں، ان سب سے باقی افراد سے جدا کرتا ہے، تو اس کو فصل کہتے ہیں۔ فصل کا معنی ہی کاٹنا، جدا کرنا، تو اس کو اسم با مسمى ہے، جیسا نام ویسا کام، اس کی ترتیب ہے چل رہا ہے۔ اچھا جی، اب اس کی جو شرح ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شرح کی عبارت قولہ ای شیء اعلم ان کلمۃ ای موضوعۃ فی الاصل لیطلب بها ما یمیز الشیء عما یشارکہ فیما اضیف الیہ هذه الکلمہ، مثلا اذا ابصرت شیئا من بعید وتیقنت انه حیوان لیکن ترددت في أنه هل هو إنسان أو فرس أو غيرهما، تقول أي حيوان فهذا، فيجاب عنه بما يخصصه ويميزه عن مشاركاته في الحيوان۔
إذا عرفت هذا فنقول إذا قلنا الإنسان أي شيء هو في ذاته كان المطلوب ذاتيا من ذاتيات الإنسان يميزه عما يشاركه في الشيئية، فيصح أن يجاب بأنه حيوان ناطق كما يصح أن يجاب بأنه ناطق، فيلزم صحة وقوع الحد في جواب أي شيء، وأيضا يلزم أن لا يكون تعريف الفصل مانعا لصدقه على الحد. وهذا مما استشكله الإمام الرازي في هذا المقام، وأجاب عن هذا صاحب المحاكمات بأمانة۔ اچھا جی، اب یہاں پر دیکھیں یہ جو عبارت ہے، اس عبارت کے حوالے سے کہ کچھ جو باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ مثلا آپ اس عبارت کے حوالے سے یہ بات دیکھ لیں کہ اس عبارت میں اعلم سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ایک اشکال لایا ہے اور اس کا جواب دیے، دو جواب اس کے دیے ہیں۔ اشکال کس کی طرف سے وارد ہے؟ یہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے اشکال وارد ہے، اور اس کے جواب جو ہیں وہ دو حضرات کی طرف سے دیے گئے ہیں۔ ایک جو ہیں وہ شارح قطب الدین رازی ہیں، وہ بھی رازی ہیں لیکن قطب الدین رازی ہیں، اور دوسرا جو جواب ہے محقق طوسی کی طرف سے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور محقق طوسی کے جواب کو زیادہ بہتر قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال کیا ہے، ذرا اشکال کیا ہے، اس کو آپ دیکھ لیجئے۔ کہتے ہیں یہ جو تعریف آپ نے کی ہے نا ایو شیئن، تو اس میں جو ایو کا لفظ آیا ہے، یہ اصل میں جو وضع کیا جاتا ہے کسی شے کے ایسے ممیز کو طلب کرنے کے لیے کہ جو اس ایو کے جو مضاف الیہ ہے نا، اس میں جو شریک دوسرے مشارکات ہیں ان سے وہ جدا کر دے، دوسرے مشارکات سے جدا کر دے۔ مثال کے طور پر دور سے آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے اور آپ کو یقین ہو گیا کہ وہ حیوان ہے۔ اب شک اس بات میں ہے کہ وہ حیوان میں کون سا ہے، فرس ہے، حمار ہے یا کچھ اور ہے، بینس ہے۔ تو اب آپ سوال کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، تو آپ کہتے ہیں ایو حیوان ھذا، یہ کون سا حیوان ہے؟ یعنی حیوان تو مجھے معلوم ہے لیکن کون سا حیوان ہے؟ گویا جنس تو اس کی معلوم ہے، حیوان ہے، لیکن بتائیے ذرا اس کی فصل کیا ہے، یہ کون سا ہے؟ تو یا نوع کے حوالے سے جو بھی، تو یہاں تو چونکہ ایو شیئن اس کی فصل سے متعلق ہو رہا ہے تو اس لیے ایو کا لفظ لایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ مشار الیہ جو دور سے نظر آ رہا ہے، اس میں بہت سارے احتمالات ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ حیوان کی کون سی قسم ہے، حمار ہے، فرس ہے، بھینس ہے، کیا ہے، جاموس وغیرہ کچھ بھی ہے۔ تو ایسا کوئی ممیز بتلا دیجئے جو حیوانیت سے جو اس کے دیگر شرکاء ہیں اس سے جدا کر دے۔ مثلا اگر فرس ہے تو وہ اس کو جدا کر دے دوسروں سے، حمار سے اور بکر غنم سے، ان سے جدا کر دے۔ اب یہ جاننے کے بعد بطور تمہید اب آپ یہ سمجھیں کہ یہ تعریف تو اصل میں انہوں نے کی ہے فصل کی، لیکن فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ یہ تعریف جو ہے ساتھ ساتھ فصل کی تعریف، فصل پر صادق آنے کے ساتھ ساتھ حد تام پر بھی صادق آ رہی ہے۔ حد تام سے کیا مراد ہے؟ حیوان ناطق، حیوان ناطق، اس لیے کہ اس میں جنس قریب بھی ہے حیوان اور ناطق فصل قریب بھی ہے۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جائے اس کو ہم کہتے ہیں حد تام۔ اب یہ کیسے کہتے ہیں؟ جب آپ اس طرح کا سوال کرتے ہیں نا، الانسان ای شیء هو فی ذاتی، انسان کیا ہے جی اپنے ذات کے اعتبار سے، تو جس طرح اس کے دیگر مشارکات سے شے ہونے میں کوئی ممیز، یعنی ایسا کوئی ممیز بتائیے، ممیز ذاتی، جو اس شے یعنی اس شے کی شیئیت میں شریک دوسرے مشارکات سے جدا کر دے۔ تو جس طرح اس کے جواب میں ناطق آتا ہے تو آگے سے کوئی کہہ دے الانسان هو شیء فی ذاتہ ہی کے جواب میں کہہ دے ناطق، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ فصل ہے، لیکن کہہ دے حیوان ناطق تو یہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ حیوان ناطق تو حد تام ہے۔ تو گویا آپ کی یہ تعریف فصل والی جس طرح فصل پر ثابت آ رہی ہے، صادق آ رہی ہے، ایسے ہی حیوان ناطق یعنی حد تام پر بھی کیا آ رہی ہے؟ صادق آ رہی ہے۔ تو اس سے دو باتیں گویا سامنے آ گئیں۔ ایک تو یہ کہ ایو شیئن کے جواب میں جس طرح فصل کا بولنا پھر صحیح ہے تو اسی طرح حد تام کا بولنا بھی پھر صحیح ہو جائے گا، یا یہ کہ یوں کہیں کہ یہ تعریف جو فصل کی آپ نے کی ہے یہ معنی از غیر نہیں ہے، یعنی اس میں حد تام بھی داخل ہو رہی ہے۔
تو اس کے دو جواب دیے. ایک جواب قطب الدین رازی کی طرف سے دیا گیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ لغت کے اعتبار سے ایو کی وضع مطلق ممیز کے لیے یا مطلق ممیز کی طلب کرنے کے لیے کی گئی ہے، لیکن مناطقہ کے ہاں یہ ایک اصطلاح ہے جو باقاعدہ مقرر کی گئی ہے خاص ترتیب سے خاص معنی کے لیے. یعنی ایون کے ذریعے سے شے کے اس ممیز کو طلب کیا جاتا ہے جو ما ہوا کے جواب میں نہ بولا جائے. تو ما ہوا کے جواب میں تو جنس آ گئی، نوع آ گئی، تو جو ما ہوا کے جواب میں ممیز وہ والی ممیز نہ آئے، بلکہ کس کے جواب میں آئے؟ ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں آئے. اب جب یہ قید ہم نے شروع سے ملحوظ رکھی تو ظاہر بات ہے ایو شیء ہوا فی ذاتہ میں صرف کون آتا ہے؟ فصل آتا ہے. یہ والا حیوان ناطق حد تام والا ممیز آتا ہی نہیں ہے. تو لہٰذا کوئی ایسی بات نہ ہوئی، اعتراض رفع دفع ہو گیا. محقق طوسی نے دوسرا جواب دیا. محقق طوسی کہتے ہیں کہ کسی شے کی جنس معلوم ہو جانے کے بعد ہی ہم اس کی فصل کے بارے میں سوال کرتے ہیں نا. تو جنس جب تک معلوم نہ ہو، مثلا ہمیں پتہ نہ ہو کہ حیوان ہے، تو ہم کس طرح پھر آگے جو سوال کریں گے کہ بھئی یہ حیوان کی کون سی قسم ہے؟ جیسے دور سے ہم نے کسی چیز کو دیکھا تو پہلے جنس کا معلوم ہو، جنس کو معلوم ہونی چاہیے، تب فصل کے بارے میں سوال ہوگا. کیونکہ جس کی جنس نہیں ہوتی اس کی فصل بھی نہیں ہوتی. پھر جیسے نقطہ کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا ہے، تو ٹھیک ہے، گویا سائل کو جنس پہلے سے معلوم ہوتی ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فصل سے متعلق سوال کرتا ہے. تو اب اگر آپ کہیں جی فصل کی تعریف جنس پر صادق آ رہی ہے، تو جس طرح ناطق آ رہا ہے جواب میں تو ایسے وہ بھی آ رہی ہے، تو یہ تو تحصیل حاصل لازم ہوگا کہ جنس پہلے سے حاصل بھی ہے اور آپ کہتے ہیں پھر سے آ رہی ہے. تو یہ تو تحصیل حاصل بھی ہے اور ساتھ ساتھ سائل کی توہین بھی ہے. سائل پوچھ رہے ہیں فصل سے متعلق، جنس اس کو معلوم ہے، اور آپ اس کو جنس بتاتے ہیں تو آپ گویا اس کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ آپ جنس کی سے بھی جہالت میں ہیں. یعنی آپ جنس کو بھی نہیں جانتے، حالانکہ وہ جنس کو جانتا ہے. وہ تو آگے سے کہہ سکتا ہے بھائی جنس میں جانتا ہوں، آپ مجھے جنس کا بھی بتا رہے ہو، میں اتنا بھی کوئی جاہل تو نہیں ہوں، کیا بات ہے. تو اس لیے یہ آگے اب یہاں پر محقق طوسی کا جو جواب ہے نا، اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ شے سے مراد یہ جو یہاں پر آیا ہے نا شے، تو ایو شیء ہوا فی ذاتہ، تو اس شے سے مراد الانسان و ایو شیء ہوا فی ذاتہ کا مطلب انسان کی جنس یعنی حیوانیت کو تو میں جانتا ہوں، اب ایسا کوئی ممیز بتا دیجئے کہ جو اس کو اس حیوانیت جنس میں سے دیگر افراد سے جدا کرے. تو ظاہر بات ہے وہ کیا ہے؟ ناطق فصل قریب ہوگا جو اس کو جدا کرے گا. لہٰذا یہاں پر تعریف صرف فصل پر صادق آ گئی، نہ کہ کسی اور پر. آگے محقق طوسی کا جو جواب ہے نا، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ادق بھی ہے، اتقن بھی ہے. ادق زیادہ باریک اور مضبوط ہے، اور ہر لحاظ سے، فصل کے معنی کے لحاظ سے بھی اور طالب سائل کے لحاظ سے بھی. فصل کے لحاظ سے اس لیے کہ فصل کا معنی جدا کرنا، کاٹنا ہوتا ہے. تو ظاہر بات ہے یہ شیعیت کے اندر، شے کی شیعیت میں جنس جو حیوان ہے اس میں جو شریک دوسرے بقر غنم ہیں ان کو جدا کر رہا ہے، مشارکات جو ہیں. اور طالب کا لحاظ اس لیے اس میں ہے کہ طالب کو جنس پہلے سے معلوم ہے، اس کو مزید جاہل نہیں قرار دیا جا رہا، جتنا اس کا علم ہے اس کا اعتراف کر کے اس کو جواب دیا جا رہا ہے فصل کے ذریعے. اتقن تو اس لیے ہے کہ یہ جواب مضبوط ہے، اس لیے مسلمہ اصول پر مبنی ہے. اور مسلمہ اصول کیا ہے یہاں؟ کہ ما لہو جنس لہو فصل، جس کی لیے جنس ہوتی ہے اس کے لیے ہی فصل ہو سکتی ہے. وما لا جنس لہو لا فصل لہو، جس کی جنس نہیں ہوگی اس کا فصل بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے سے جنس ہوتی ہے تب فصل کے بارے میں سوال ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ہم نے اس لحاظ سے فصل کی تعریف بھی کر دی، اور اس کے متعلقہ جو شرح تھی عبارت، اس کی ہم نے اس کے اندر ایک سوال اور اس کے دو جواب بھی آپ کے سامنے رکھ دیے. اچھا جی، اب یہ عبارت ہے فَإِن مَيَّزَهُ عَنِ الْمُشَارِكَاتِ فِي الْجِنسِ الْقَرِيبِ فَقَرِيبٌ وَإِلَّا فَبَعِيدٌ. یعنی اگر یہ جو فصل ہے یہ اس ماہیت کو جنس قریب میں جو شریک مشارکات ہیں ان سے جدا کرے تو یہ فصل قریب ہے، اور اگر ان سے نہ جدا کرے بلکہ جنس بعید میں سے جدا کرے تو اس کو فصل بعید کہتے ہیں. اس بات کو ذرا سمجھیں آپ. جنس قریب ہمارے لیے جو ہے وہ حیوان ہے. اس حیوان میں سے جو دیگر افراد سے بکر غنم وغیرہ سے جدا کرتا ہے وہ ہے ناطق، عقل و شعور کے ساتھ سوچنے تولنے اور بولنے والا.
تو اب جن سے قریب حیوان ہے اس میں سے جو جدا کرتا ہے وہ ناطق ہے، تو ناطق کیا ہو جائے گی؟ فصل قریب۔ اچھا، وَإِلَّا فَبَعِيد، اگر جن سے بعید میں سے جدا کرے، جن سے بعید مثلا حیوان سے اوپر کیا ہے؟ جس میں نامی، اس سے اوپر کیا ہے؟ جس میں مطلق، اس سے اوپر کیا ہے؟ جوہر۔ تو آپ جس میں نامی کو لے لیں جو قریب قریب ہے اس کے، تو جس میں نامی جن سے بعید ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں جن سے بعید میں افراد زیادہ ہو جاتے ہیں۔ حیوان میں جو افراد ہیں وہ بنسبت اوپر جس میں نامی کے کم ہیں، کیونکہ حیوان میں انسان، بقر، غنم، یہ جو ہے نا سارے حیوان جو زندہ سانس لینے والے وہ آ جاتے ہیں، لیکن درخت نہیں آتے۔ جس میں نامی میں درخت بھی آ جاتے ہیں، تو زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے افراد نا۔ تو اب جس میں نامی جو جن سے بعید ہے ہمارے لیے، اس میں سے جب کوئی چیز جدا کرے گی جو فصل، تو اس فصل کو ہم فصل بعید کہیں گے۔ مثلا جس میں نامی میں سے جو چیز ہمیں جدا کرتی ہے وہ ہے حساس، یہ فصل بعید ہے۔ فصل بعید اس لیے بھی ہے کہ یہ جن سے بعید میں سے جدا کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ درخت حساس حس تو نہیں رکھتا، حیوان میں سے جدا نہیں کر رہی ہے، حیوان ساری حساس ہیں۔ تو ایک تو یہ جن سے بعید میں سے جدا کر رہی ہے، تو یہ فصل بعید ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ فصل بعید اس وجہ سے بھی ہے کہ فصل بعید حیوان میں سے کوئی جدا نہیں کر سکتی، جن سے قریب میں سے جدا نہیں کر سکتی، کیونکہ حیوان سارے ہی کیا ہیں؟ حساس ہیں۔ یہ اوپر جا کے جدا کرتی ہے جس میں نامی سے وغیرہ سے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ فصل بعید۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کے سامنے عبارت کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب عبارت جب آپ سمجھ چکے ہیں تو عبارت میں یہ یاد رکھیں، یہاں پر سوال جواب ہیں، ایک دو سوال ہیں اور اس کے جواب ہیں۔ پہلا سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ناطق کی تعریف کی، اس میں فصل قریب کی جو تعریف کی ہے ناطق پر، فصل بعید کی تعریف بھی صادق آ رہی ہے۔ ناطق کے اوپر فصل بعید کی تعریف کیسے صادق آ رہی ہے؟ اس کو سمجھیں۔ اس لیے کہ انسان کو جن سے بعید جو جس میں نامی ہے اس میں بھی جو شریک مشارکات ہیں، تو ناطق کو اگر اس پر داخل کریں تو اس میں سے بھی جدا کرے گا۔ کیسے جدا کرے گا؟ مثلا دیکھیں آپ، جب حیوان جن سے قریب ہے اس پر ناطق کو ماریں تو ناطق کہے گا وہ حیوان جو ناطق ہو، تو غیر ناطق سارے نکل جائیں گے۔ ایسے ہی ہم جب کہیں ناطق جس میں نامی پر داخل کریں تو جس میں نامی وہ جو ناطق ہو، تو غیر ناطق والے جس میں نامی نکل جائیں گے۔ تو ناطق جس طرح حیوان میں سے جدا کر رہے مشارکات سے انسان کو، ایسے ہی اوپر جس میں نامی میں سے جو جن سے بعید ہے اس میں سے بھی جدا کر رہے ہیں۔ تو آپ کی تعریف تو یہ والی تو اس پر بھی صادق آ گئی، فصل یعنی ناطق پر فصل بعید کی تعریف بھی صادق آ گئی، کیونکہ فصل بعید تو وہ ہے جیسے حساس جو جن سے بعید میں سے جدا کرے، تو جن سے بعید میں سے فصل قریب بھی جو ناطق بھی تو جدا کر رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو ہم نے فصل بعید کی تعریف کی ہے نا، اس کے ساتھ آپ فقط کی قید ملحوظ رکھ لیں۔ کیا مطلب؟ فصل بعید وہ ہے جو ماہیت کو فقط صرف محض اس جن سے بعید میں شریک مشارکات سے جدا کرے، ٹھیک ہے۔ تو فقط یعنی جن سے بعید، فصل بعید جو ہوگا وہ صرف اوپر جائے گا، اوپر جن سے بعید میں سے جدا کرے گا، نیچے جن سے قریب میں سے جدا نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو فصل قریب ہے یہ نیچے بھی جدا کر سکتا ہے جن سے قریب میں سے بھی، اوپر جن سے بعید میں سے بھی، حیوان میں سے بھی جدا کر سکتا ہے انسان کو، اوپر جس میں نامی میں سے بھی جدا کر سکتا ہے۔ تو فقط کی قید کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے یہاں پر کہ آپ نے ناطق کہا ہے، تو ناطق تو کہتے ہیں مدرک للکلیات، یعنی کلیات کو کا ادراک کرنے والا، اور اللہ کی ذات بھی مدرک للکلیات ہے، تو ناطق اللہ تعالیٰ پر صادق آ رہا ہے۔ تو پھر اس کا جواب دیا، حالانکہ یہ ناطق انسان کے ساتھ خاص ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ناطق سے مراد کیا ہے؟ یعنی ناطق سے مراد جوہر ہے، وہ جوہر جو آثار مختصہ بالانسان، یعنی انسان کے ساتھ جو مختص آثار ہیں، حالات ہیں، احوال ہیں، ادراک ان میں سے ایک ہو گیا، تعجب ہو گیا، ضحک ہو گیا، کتابت ہو گئی، اس طرح کے جو حادث اور حوادث قسم کی صفات ہیں ان سب کا یہ منبع ہے نا انسان، ایسا یہ جوہر اس کا منبع ہے۔ تو لہٰذا اب یہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ یہ بشری جو صفات ہیں، عادات ہیں، اوصاف ہیں، اللہ تعالیٰ سے پاک ہیں۔ تو جب اللہ سے پاک ہیں، کیوں پاک ہیں؟ اس لیے اللہ جوہر و عرض کی کیفیات سے بھی پاک ہیں، جوہر و عرض کی کیفیات سے بھی پاک ہیں۔
لہٰذا ناطق کا جو لفظ ہے، تعریف ہے یا لفظ ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر صادق نہیں آئے گا۔ جی ہم پہنچے ہیں وَإِذَا نُسِبَ إِلَى مَا يُمَيِّزُهُ فَمُقَوِّمٌ، یہاں تک اس کے پہنچ گئے ہیں۔